تمہاری برتھ ڈے تو دسمبر میں آتی ہے نا؟ ذہن نے فوراً جمع تفریح کی۔ اور جولیانا اور سکندر کی سالگرہیں بھی دور ہیں۔ ایش نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے حیرت ظاہر کی۔ آریانہ ہنوز خوفی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، کل آپ کی برتھ ڈے ہے۔ اوہ! جہاں فاتح کے ہونٹ سکڑے وہاں اشر کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ آبن کا برتھ ڈے تو اپریل میں ہوتا ہے۔ نہیں، آریانہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بچپن سے پیپرز میں غلطی رہ گئی اور اس کو بدلوانا بڑا مسئلہ تھا۔ جو سالگرہ سیاسی طور پر میں مناتا ہوں وہ واقعی میری درست سالگرہ نہیں ہے۔ پھر مسکرا کے بیٹی کو دیکھا۔ اور صرف آریانہ کو میری سالگرہ یاد رہتی ہے۔ آریانہ نے اسی سنجیدگی سے ہتھیلی پھیلا دی۔ میرا گفٹ ڈیڈ۔ فاتح کے آئی برو بے اختیار اٹھے۔ اصولاً تمہیں مجھے گفٹ دینا چاہیے، نہیں؟ مگر میرا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے ڈیڈ۔ معصومیت سے کہہ کے وہ آگے بڑھی اور فاتح کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، اسے اپنا بٹوا نکالنے دیا۔ آریانہ نے اس میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کے لہرایا۔ میں آج اس سے اپنے اور آپ کے لیے گفٹ لوں گی اور آپ کو کل مجھے وہیں لے جانا ہوگا جہاں گفٹ ہوگا۔ دھونس سے بولی۔ اور کیا ہے تمہارا گفٹ؟ اس نے والیٹ واپس جیب میں ڈالتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا تو آریانہ پہلی دفعہ مسکرائی اور پورے سرار انداز میں بولی، تاشا اگاپوا۔ تاشا اگاپوا؟ فاتح نے چمبے سے دہرایا۔ وہ کون ہے؟ کون نہیں ڈیڈ، یہ پوچھیں کہ کیا ہے؟ کار کی رفتار سست ہوئی تو وہ چونکا۔ منظر بدلا۔ 6 سال گزر چکے تھے اور وہ ایڈم کے ساتھ کار میں تھا۔ اشر کا گھر آ چکا تھا جہاں پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ سر جھٹک کے اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور چہرے پر مخصوص مسکراہٹ طاری کر لی جس کے ساتھ اسے اب نیچے اتر کے مہمانوں سے ملنا تھا۔ سیاستدان کا مسکراتا ہوا چہرہ، بزنس فیس۔ شام گہری ہو رہی تھی اور کلا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لون میں مختلف قسم کے لوگ سرخ، سفید یا سیاہ لباس میں خوش گپیوں میں مصروف ٹہل رہے تھے۔ موسیقی بج رہی تھی۔ سو یہ پارٹی ہے کس کے اعزاز میں؟ روش پہ چلتی تالیاں اسرا سے سوال کرتے ہوئے خوشگوار انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ اسرا محمود کے ساتھ کار سے اتری تھی، بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ معلوم نہیں، اب مجھے سیاسی دعوتوں کے مقاصد میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اسرا شانے ذرا اچکا کے بولی تو تالیہ نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بھرپور تیار اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی مگر ذرا اکتائی ہوئی، نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ ایک زمانے میں آپ سیاسی طور پر بہت ایکٹیو تھیں۔ لوگ کہتے تھے وون فاتح کو اس کی بیوی کی سپورٹ نے وون فاتح بنایا ہے۔ تب آریانہ ہمارے پاس تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ایک بے تاثر نگاہ تالیہ پہ ڈالی۔ تم خود کو کمفرٹیبل کر لو، میں ایش سے مل لوں۔ اور تالیہ کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے نظریں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ سرخ لباس پہنی، کلچ اٹھائے، وہ کسی خالی دماغ والی امیر حسینہ جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کی تیز آنکھیں دائیں سے بائیں سارے لون کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے ہر پارٹی پہ مارک جس آدمی سے کچھ چرانا ہو کہ گھر کو وہ کیس کیا کرتی تھی۔ وہ عموماً ان جگہوں پر اسی نیت سے جایا کرتی تھی اور عادتاً آج بھی وہی کر رہی تھی، حالانکہ اسے کچھ نہیں چرانا تھا۔ سیکیورٹی کے کتنے افراد ہیں، کیمرے کہاں لگے ہیں، ہنگامی صورتحال میں بھاگنے کا پہلا راستہ کون سا ہوگا، وہ عقابی نظروں سے جائزہ لیتی آگے بڑھتی آئی۔ ایک جگہ فاتح کھڑا تھا، 3 لوگوں کے گروہ میں، ہاتھ میں گلاس اٹھائے وہ مسکرا کے بے فکری سے کسی بات پہ تبصرہ کر رہا تھا۔ بولتے ہوئے چہرہ دوسرے آدمی کی طرف موڑا تو اس کے کندھے کے پیچھے تالیہ کھڑی دکھائی دی۔ فاتح نے اسے نظر انداز کر کے بات جاری رکھی۔ تالیہ بھی شاید وہاں سے ہٹ جاتی مگر وون فاتح پر جمی نظروں کے سامنے ایک دم سفیدی چھانے لگی، اتنی چمکدار سفیدی کہ وہ ٹھہر گئی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی۔ ایک خواب سا منظر ابھرا، لکڑی کی سلاخوں والا بڑا سا پنجرا جسے چند لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں کسی جنگل میں درختوں کے درمیان۔ پنجرے کے دروازے پر تالے پڑے ہیں اور اندر وہ اکڑوں بیٹھی ہے، سنہرے روکھے بال اور چہرے پر مٹی تھوڑی گھٹنے پہ رکھی ہے اور خاموش سپاٹ نگاہیں فاتح پہ جمی ہیں جو پنجرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے۔ اسی طرح اکڑوں مگر چہرہ
زخمی لگتا ہے۔ تاشا میرے ساتھ رہو۔ وہ اسے دیکھ کر آہستہ سے کہتا ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں میری۔ میں آپ کے ساتھ ہوں توانکو، میرے آقا۔ وہ بولی تو آواز پھٹی پھٹی سی تھی، سفیدی مزید چھاتی گئی، اتنی کہ منظر غائب ہونے لگا۔ تالیہ نے چونک کے پلکیں جھپکیں تو پارٹی کا لون واپس دکھائی دینے لگا۔ فاتح کے ساتھ والے افراد بکھر گئے تھے، یا کیا؟ وہ واپس آئی تو دیکھا وہ گلاس لیے اس کے سامنے کھڑا ہے اور غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ پارٹی کا شور پھر سے کانوں میں سنائی دینے لگا اور وہ مکمل طور پر جاگ گئی۔ زبردستی مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ توانکو، تم کیا دیکھ رہی تھی؟ پوچھتے ہوئے فاتح نے گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا اور پھر دوبارہ اسے۔ میں؟ وہ کچھ کہہ نہ سکی، صبح والی توہین بھول گئی۔ اس کا سحر اتنا تھا کہ الفاظ گڑبڑ ہونے لگے۔ یوں ہی پارٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے سوچتی نظروں سے اسے گویا پرکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تم کچھ اور دیکھ رہی ہو، کچھ غیر ماورائی جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے کسی دوسری دنیا میں جھانکنا۔ کیا کوئی دوسری دنیا وجود رکھتی ہے توانکو؟ اس کی آنکھوں پر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے اس دنیا کی زیادہ فکر ہے، ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ دوسری دنیاؤں کی مخلوقات اپنی فکر خود کر لیں گی۔ آپ نے کبھی کسی سے درخواست کی ہے توانکو کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا موقع آیا؟ وہ پھر سے مسکرایا اور کندھے اچکائے۔ میرے کوس کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوگی، مگر مجھے انگلی سینے پہ رکھی۔ وون فاتح کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی سے ایسی درخواست کرتا ہے۔ نرمی سے کہہ کر وہ گلاس لیے آگے بڑھ گیا۔ سحر ٹوٹا، منتر سا ختم ہوا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ کھانا لگایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے نام کی میز ڈھونڈتی آگے بڑھ گئی۔ تالیہ بنت مراد۔ جس گول میز پر اس کے نام کا کارڈ لگا تھا، اس پہ اس کی نشست کے عین سامنے وون فاتح کا کارڈ تھا۔ فاتح البتہ بھی میز پر نہیں آیا تھا۔ تالیہ تلخی سے مسکرائی اور کرسی کھینچی، پھر ٹھہر گئی۔ کرسی کے قریب گھاس پہ لکیر کھینچی گئی تھی۔ جوتے سے کھینچی گئی یہ لکیر کسی دوسرے کسی شخص کو نہ نظر آتی شاید، لیکن وہ تالیہ تھی۔ اس کا کام یہی تھا، لکیریں کھینچ کے اپنی یاد دہانی کرنا کہ کس جگہ کھڑے ہونا ہے، ایسا پوائنٹ جہاں سے کوئی خاص شے دکھائی دیتی ہو۔ چونک کے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ لکیر والی جگہ پہ ابھی کوئی نہیں کھڑا تھا، مگر یقیناً کسی نے وہ جگہ مختص کر رکھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس جگہ پہ کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے گھومنے لگی۔ یہاں سے کیا نظر آتا تھا؟ میز کی طرف گھومی تو سامنے وون فاتح کے نام کی خالی کرسی تھی۔ کون تھا جو فاتح کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا؟ وہ خاموشی سے اپنی جگہ آ بیٹھی۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ان سے فاصلے پر بوفے ٹیبل کے قریب اشر کھڑا تھا، سفید کوٹ میں ملبوس، گلاس اٹھائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا شاندار لگ رہا تھا۔ اسرا کے جلے بھنے انداز پر بھی اس کی مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ میں کسی سوشل لائٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ اسے اپنے ساتھ پارٹی پر لے آؤں۔ ویسے بھی فاتح کو اس لڑکی کا ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں اسے کیوں ساتھ لائی ہوں؟ ہمیں تو اس سے صرف نیلامی کی حد تک مطلب تھا۔ اسرا شدید برے موڈ میں تھی۔ کاکا، اس نے مسکرا کے بہن کے شانے پر ہاتھ رکھ کے دبایا۔ آپ کے شوہر نے جو بکھیڑا پھیلایا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہے۔ اسرا کی پیشانی کے بل ڈھیلے پڑے، آنکھوں کی خفکی خفت میں بدلی۔ مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے، صرف افسوس کافی نہیں ہے کاکا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ مجھے پردھان منتری دیکھنا چاہتی ہیں یا آتم کو۔ وہ مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سرد لہجے میں بولا تو اسرا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ صرف تمہیں عیش، میں فاتح کو اس جنون کے ہاتھوں مزید تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے میں تھا اور مجھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ ہم امریکہ نہیں جا رہے۔ وہ تو مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وون فاتح صرف وون فاتح سے محبت کرتا ہے عیش۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس نے اپنے محبوب وون فاتح کو طاقت کی کرسی پر بٹھانا ہے، بس۔ اور اس کام سے اسے روکنے کے لیے آپ کا امریکہ جانا ضروری نہیں ہے، صرف ان کا اس دوڑ سے نکلنا ضروری ہے۔ اس کے قریب جھکے وہ سرگوشی میں بولا، اور صرف آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ چونکی اب ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، وہ نہ قرض لیں گے نہ عطیہ۔
پہلے وہ مجھ پر انحصار کیے ہوئے تھے، مگر حال ہی میں جو آگ لگی تھی، ظاہرہ وہ ایکسیڈنٹ تھا، اس کے بعد ان کے پاس پیسوں کی شدید کمی ہو چکی ہے، ایسے میں وہ ملاقہ والا گھر بیچنے کا سوچ رہے ہیں۔ واٹ؟ اسرا کے اوپر گویا ٹرک گزر گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سنباؤ کا گھر، 3 خزانوں والا گھر، یہ تمہیں کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا غلط نہیں کہا، اس کے باپ کی وراثت تھی، وہ اس کو عزیز ہے، میں اسے وہ نہیں بیچنے دوں گی۔ ایش اسرا کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ اشر نے گہری سانس لی، ایک نظر اطراف کا جائزہ لیا۔ لوگ اب اٹھ اٹھ کے بوفے کارنر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ اسرا کے کان کے قریب جھکا۔ اگر آپ آبم کو اس جنون سے بچانا چاہتی ہیں، اگر اپنے بچوں کو آریانہ کی طرح کھونا نہیں چاہتی، تو آپ کو میرے لیے، اپنے لیے ایک چوری کرنی ہوگی۔ ہاں، تم نے فون پہ ہی کہا تھا کہ مجھے آج فاتح کے لاکر سے کچھ چرانا ہوگا۔ اب بتاؤ کیا چیز، کیونکہ میں تیار ہوں۔ وہ گردن کڑا کے عزم سے بولی تو اس کی آنکھوں میں تپش دیکھ سکتا تھا۔ تالیہ کھانا ڈالنے کے بجائے لون کے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی اور کلچ کھولا۔ اس میں ایک موٹے ہیرے والی انگوٹھی پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے یہ اسرا کی انگلی میں تھی اور اسرا ابھی تک نا واقف تھی کہ یہ تالیہ اتار چکی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ داتن نے پہلی گھنٹی پر اٹھا لیا تھا۔ تم غلط ہو لینا صابری، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دی ہے، بھلے تم نے میرے لیے ہی کیا جو کیا، مگر میں تمہیں اس لیے فون ہی کری کہ… داتن کا ہیلو سنتے ہی وہ مصنوعی خفگی سے تیز تیز بولتی گئی۔ بسکٹوں میں میٹھا زیادہ تو نہیں تھا؟ وہاں سے بے نیازی سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، میں نے کون سے چکے تھے؟ تو آدھا ڈبہ خالی کیوں ہے؟ تالیہ نے بے اختیار فون کو کھرا۔ موٹی پھر سے میرے گھر میں بیٹھی ہیں، مجھے کیا پتا، تم نے دیا ہی آدھا ہوگا۔ بس کے بولی، اچھا مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، مگر تمہارے لیے ہی کیا۔ اب بھی نہیں چاہتی کہ تم اس ملعون چابی کا پیچھا کرو، لیکن اگر تم کرنا ہی چاہتی ہو تو یاد رکھو تمہیں ایڈم سے چھٹکارا پانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، کسی کا کچھ چرا کے اس کے کوٹ میں ڈال دو، جب اس کے پاس سے برآمد ہوگا تو اس کا اعتبار اور نوکری ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارا راز نہیں کھول سکے گا۔ ہاں، اسرا کی انگوٹھی کا انتظام کر لیا ہے میں نے، ایڈم کی نوکری ختم کروانی پڑے گی آج۔ وہ دبی سرکوشی میں بولی۔ نظریں اس میز پر جمی تھیں جہاں اب فاتح اور اسرا آ کے بیٹھ چکے تھے، اور اس لکیر والی جگہ پہ فاتح کا سیکرٹری عثمان ہاتھ باندھے آ کھڑا ہوا تھا، کھانا کھاتے ہوئے فاتح کے عین سامنے۔ داتن، ایک بات بتاؤ، اور ہاں تمہیں معاف نہیں کیا میں نے ابھی۔ اچھا بتاؤ، ہم نے جب اس سنگاپوری میئر کو سکیم کیا تھا تو ایک سیاسی ٹرم ہم نے سنی تھی، ٹریکر، ذرا مجھے یاد کرواؤ، کیا ہوتا ہے ٹریکر؟ وہ آنکھیں عثمان سے ہٹائے بغیر بولی۔ عثمان کی شرٹ کا دوسرا بٹن قدرے مختلف سا تھا، اتنے فاصلے سے بھی صرف ایک نظر دیکھ کر ہی تالیہ بتا سکتی تھی وہ بٹن کیمرہ کس کوالٹی کا تھا۔ ٹریکر بنیادی طور پر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موبائل کیمرے یا بٹن کیمرے یا پین کیمرے وغیرہ آن کر کے کسی سیاستدان کے پاس نجی محفلوں میں جا بیٹھتی ہیں، اور سیاستدان ٹھہرے صدا کی شوباز قسم کے لوگ، ان کو بولنے کا شوق ہوتا ہے، موضوع کو خاص سمت موڑو اور سیاستدان کو کسی کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہنے پر مجبور کر دو۔ جیسے بچے اپنے دوستوں میں بری زبان استعمال کر لیتے ہیں مگر کبھی نہیں چاہتے کہ والدین کو پتہ چلے، سو سیاستدان اپنے دوستوں میں وہ کمنٹ بھی پاس کر دیتا ہے جو وہ عوام یا میڈیا کے سامنے نہیں کرتا۔ اس ویڈیو میں سے ایک آدھ فکرے کی چھانٹی کرو اور یوٹیوب پہ لگا دو۔ کسی بھی سیاستدان کے کریئر کو ایسی ٹریکر ویڈیوز سے اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو سیاستدانوں کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے تالیہ، مگر ہماری غلطیاں پرائیویٹ ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کی غلطیاں پبلک۔ مگر تم کیا پوچھ رہی ہو؟ فاتح کا سیکرٹری شاید فاتح کے لیے نہیں اشر کے لیے کام کرتا ہے، وہ اس وقت خود ٹریکر بنا ہوا ہے۔ گھائل غزال کے پیچھے بھی اشر تھا، اس کے پیچھے بھی ہوگا۔ وہ دلچسپی سے دبی آواز میں کہہ رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ تو یہ تھا پارٹی کا مقصد۔ انٹرسٹنگ۔ تالیہ، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ان کی فکر چھوڑو، تم ایڈم کا بندوبست کرو، زیادہ حکم نہ چلاؤ، میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے۔ میں تو بس میری بچی یہ بتانا چاہتی تھی کہ بسکٹ میں میں نے ڈائٹ شوگر کی جگہ خالص اصلی شوگر ڈالی تھی۔ کیا؟ تالیہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔
فون کان سے ہٹا کے دیکھا، یا اللہ داتن تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنے کھا لیے؟ اوف اتنی کیلریز! تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے جگہ تک دی، مگر تالیہ غصے سے بول رہی تھی، میں ریانا صابری تمہیں اپنے حرام اور حلال دونوں کی کمائی سے آگ کرتی ہوں، بات مت کرنا مجھ سے۔ غصے سے فون رکھا تھا۔ اوف آج ان کیلوریز کو برن کرنے کے لیے زیادہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اوف اوف میز پر تمام افراد بیٹھ چکے تھے اور کھانا کھایا جا رہا تھا۔ خوش گپیاں جاری تھیں۔ تالیہ کھانا لے کر آگے آئی تو سب کسی بات پر ہنس رہے تھے جو یقیناً فاتح نہیں گئی تھی اور یقیناً اسے عثمان کے کیمرے نے محفوظ کر لیا تھا۔ اشر نے سب کو سیلفی کے لیے متوجہ کیا، وہ بھی پلاسٹک کی گڑیا کے انداز میں مسکراتی رہی اور اشر نے سیلفی اتاری۔ سب واپس باتوں میں مصروف ہو گئے تو اشر مسکرا کے آبنگ کی طرف جھکا۔ ابھی اسی صحافی لڑکی نے وہ ساری خبر ٹویٹ کر دی ہے، پوری کیس رپورٹ بنائی ہے، میرے کسی پرانے دوست تک کا انٹرویو شامل کر لیا ہے۔ فاتح نے گہری سانس لی، برا ہوا۔ اوہ آبنگ، جیسے مجھے اندازہ ہی نہیں کہ وہ نوکری جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس گئی ہوگی، مگر آپ نے اس کو ایسا جواب دیا ہوگا کہ اس نے غصے میں آ کر خبر بریک کر دی۔ رپورٹرز کو لگتا ہے وہ سیاستدانوں کو تھپاتے ہیں اور جواب اگلواتے ہیں، مگر سیاستدانوں کو رپورٹرز کو تھپانا زیادہ اچھا آتا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکے بظاہر مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، برا ہوا۔ پھر منہ میں ذائقہ کھلا تو خوشگوار حیرت سے اشر کو دیکھا۔ کھانا بہت اچھا ہے؟ جی، ملواتا ہوں آپ کو شیف سے۔ اشر نے ایک دم چٹکی سے رملی کو اشارہ کیا جو فوراً سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔ اسرا نے دبی دبی سی مداخلت کی، شیف کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اشر نے انت سنا کر دیا۔ فاتح اب شوق سے کھا رہا تھا۔ تالیہ کھا کم رہی تھی، ان سب کے تاثرات زیادہ پڑ رہی تھی، غور سے، خاموشی سے۔ پھر پل بھر کی گفتگو میں وقفہ آیا تو وہ کھن کھا رہی۔ فاتح صاحب، مجھے سیاست کی اتنی سمجھ تو نہیں جتنی اس میز پر بیٹھے دوسرے لوگوں کو ہوگی۔ بلند آواز اور مضبوط لہجے میں بات کا آغاز کیا تو تمام افراد کھانا جاری رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ مگر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے؟ کیا آپ کو تھوڑا سا زیادہ شاطر نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ غلط لوگوں پر بھروسہ کر کے دھوکہ نہ کھائیں؟ تمہارے خیال میں انسانوں کی پہچان رکھنا اور شاطر ہونا بہت ضروری ہے تاشا؟ وہ ہاتھ روک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تالیہ، اشر نے تصحیح کی مگر کسی نے نہیں سنا۔ سیاستدان کے لیے بہت ضروری ہے سر، گھاگ اور شاطر ہونا۔ فاتح مدم سے مسکرایا۔ سیاستدان کے لیے ہاں، مگر لیڈر کے لیے، ویژنری کے لیے جانتی ہو کیا ضروری ہے؟ نظریں تالیہ کی آنکھوں پہ تھیں۔ ایک مقدس کوز کا ہونا، نظریے اور اصولوں کا ہونا۔ مجھے انسانوں کی پہچان یا شاطر پن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک کوز ہے کہ مجھے اپنے ملک کو صوفیہ رحمان جیسے چوروں سے پاک کرنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں گھاگ نہیں ہوں اور لوگ مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ جاتے ہیں، مگر میں اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ صبح والی توہین بھلائے وہ بے خود سی سے دیکھے گئی۔ میں جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہوں تاشا، وہ کہتی ہے کہ جو لوگ میرے کوز کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک میرے ساتھ رہیں گے، اور جو دھوکے باز، غیر مخلص، بددیانت لوگ ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑتے جائیں گے، جیسے چھلنی سے کنکر چھن جاتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو بالکل لاجواب ہو گئی، مگر پھر کھنکھاری۔ مگر تب تک وہ لوگ آپ کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہوں گے، یہ سوچا کبھی آپ نے؟ وہ مجھے اس لیے نہیں چھوڑ جاتے کیونکہ میں سادہ ہوں اور وہ مجھے دھوکہ دے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نہیں۔ وہ لقمہ چبانے کو رکا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ لوگ میرے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی سے آتے ہیں، کسی کا مفاد خود غرض ہوتا ہے، کسی کا بھی غرض۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے اور میرے نظریے کو نہیں بدل سکتے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیڈر بننے کے لیے شاطر ہونا ضروری نہیں ہوتا، نہ جھکنے والا کردار ہونا ضروری ہوتا۔ اشر صاحب، گفتگو کو مغل رملی کی آواز نے کیا تو سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ایڈم اور ایک ادھیڑ عمر سکارف والی عورت کو لا رہا تھا۔ عورت پرسکون اور سادہ لگتی تھی، البتہ ایڈم خفیف زدہ نظر آ رہا تھا۔ معقول لوگوں سے ملوانے کی کیا ضرورت تھی، خامخواہ کی شرمندگی۔ مگر تالیہ دیکھ سکتی تھی کہ رملی نے ایڈم کو وہیں کھڑا کیا جہاں کچھ دیر پہلے عثمان کھڑا تھا۔ کل کو وان فاتح کی کوئی ٹریکر ویڈیو ریلیز ہوئی تو فوٹوگرافرز میں اس اینگل پہ کون کھڑا نظر آئے گا؟ ایڈم، یعنی الزام ایڈم پر لگایا جائے گا؟
تلخی سے سر چھٹکا۔ اچھا، یہ کھانا ایڈم کی والدہ نے بنایا ہے؟ اسرا نے حیرت سے اشر کو دیکھا۔ وہ مسکرایا اور ایڈم کی ماں کو دیکھا۔ میں آپ لوگوں سے مسز محمد کا تعارف کروانا چاہتا تھا، کیونکہ ان کو نوکری کی ضرورت ہے اور ان کا کھانا آپ چکھ ہی چکے ہیں۔ میری سفارش بھی ساتھ ہوگی۔ فاتح ابھی تک چاول کھا رہا تھا، قدرے بے نیاز سا، بس مسکرا کے ایک دفعہ دیکھا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے افراد نے سر ہلا کے توصیفی کلمات کہے۔ اسرا نے بھی بظاہر خوش دلی سے تعریف کی۔ تالیہ البتہ دلچسپی سے آدھی گھوم کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں اپنے دوستوں میں پتہ کروں گی، کسی کو ضرورت ہوئی تو پہلا نام آپ کا تجویز کروں گی مسز محمد۔ کھانا واقعی بہت اچھا ہے۔ ایک نظر قدرے خفیف سے کھڑے ایڈم کو بھی دیکھا۔ آپ کا شکریہ میڈم۔ عورت سادگی سے مشکور ہوتی نظر آئی۔ ایڈم کے بس 2 دن رہ گئے نوکری کے، آگے کیا ارادہ ہے تمہارا ایڈم؟ اشر نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایڈم کے وہاں کھڑے ہونے کی دورانی کو بڑھانا چاہتا تھا، سب بات کو طول دے رہا تھا۔ سر، میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر نوکری نہ ملی تو میرے والد اسٹور پہ کام کرتے ہیں، وہاں بیٹھ جاؤں گا پھر۔ وہ نظریں جھکا کر متانت سے بولا، اسٹور میں بیٹھنے سے تو تمہارے مستقبل کے روشن ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ اشر ٹیک لگائے افسوس سے بولا تو اسکارف والی عورت بول اٹھی، ایڈم کا مستقبل بہت روشن ہے اشر صاحب۔ اور یہ آپ کو کیسے پتا؟ تالیہ نے دلچسپی سے گفتگو میں مداخلت کی۔ ایڈم کے ساتھ اس کے تایا کی دعائیں ہیں۔ ابھی وہ اتنا بول پائی تھی کہ ایڈم نے ہڑبڑا کے اسے دیکھا۔ نہیں ماں، اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے سامنے نہیں۔ گھبرا کے آنکھوں میں منت کی، مگر ماں سب کو متوجہ دیکھ کر بات جاری رکھے ہوئی تھی۔ ایڈم کے تایا اس کے لیے بہت دعا کرتے تھے، ان کو سچے خواب بھی آتے تھے۔ انہوں نے مگر ایڈم کی آنکھوں کی منت دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ کوئی خواب دیکھا تھا انہوں نے ایڈم کے بارے میں؟ تالیہ نے چونک کے بات پکڑی۔ ایبو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ جی میڈم، جب یہ بہت چھوٹا سا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھا تھا، بتایا نہیں کبھی، بس ہر وقت دعا کرتے تھے کہ یہاں پر ایڈم نے مارے شرمندگی کی آنکھیں بند کر دیں۔ ایک دن آئے گا جب ایڈم محمد کو اللہ تعالیٰ زمین میں مدفن خزانوں کے راز بتا دے گا، اور اس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس میز پر چند ممبرز پارلیمنٹ اور سینیٹرز اپنی بیویوں کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ عثمان، رملی جیسے مضبوط نوکریوں والے لوگ بھی پیچھے کھڑے تھے، جن کی عام لوگ سیاستدانوں سے ایک ملاقات کے لیے منتیں کرتے تھے۔ ایسے طاقتور لوگوں کی میز پر پہلے تو خاموشی چھا گئی، پھر اگلے ہی لمحے زور کا قہقہہ بلند ہوا۔ فاتح بھی ہنسا تھا اور ایڈم شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ سب نے اس بات کو انجوائے کیا تھا۔ آمین۔ قہقہہ تھما تو تالیہ کی آواز گونجی۔ میز پر یکدم خاموشی ہوئی، تمام گردنیں اس کی طرف مڑی اور وہ ایڈم کی آئیبو کو دیکھ رہی تھی، صرف وہ نہیں ہنسی تھی۔ سم آمین، وہ حوصلہ افزا انداز میں مسکرا کے آئیبو سے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے بے یقینی سے نظر اٹھائی، اسے لگا تالیہ نے طنز کیا ہے، مگر اس کا چہرہ کسی بھی کھوٹ سے پاک لگ رہا تھا۔ آپ میرے معزز دوستوں کے کہکے کا برا نہ منائیے گا، مگر یہ ایسا ناممکن بھی نہیں ہے مسز محمد۔ اس دنیا میں اگر لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں تو وہ سچ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اشر صاحب کے دادا کو ہی لے لیجیے، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ چائے کی پتی کا کام کرتے تھے، 8x10 کی چھوٹی سی دکان تھی، اور اب ان کا گھر دیکھیں۔ اشر اور اسرات دونوں کے ماتھے پر ایک جیسے بل پڑے۔ سینیٹر زکری کو لے لیں، ان کے والد بجلی کے محکمے میں میٹر ریڈر تھے، اور یہ ممبر پارلیمنٹ لائق نوئی صاحب بیٹھے ہیں، جن کا کہکہا سب سے اونچا تھا۔ یہ جوانی کے دنوں میں اخبار بیچا کرتے تھے، وہ بھی سائیکل پہ، خود اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں، اور اب یہ انہی اخباروں کی سرخیوں میں آتے ہیں۔ اور وارم فاتح کو ہی لے لیں۔ نظریں گھما کے فاتح کو دیکھا، جو دوسروں کی طرح بھویں اکٹھی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے والد وکیل تھے، معزز تھے، خوشحال تھے اور عزت دار زندگی گزارتے تھے۔ فاتح نے برہمی سے فکرہ مکمل کیا، مگر تالیہ نے بات جاری رکھی۔ ان کے والد وکیل تھے، معزز اور خوشحال تھے، مگر کافی شاطر اور خاک بھی تھے، لوگوں کو خوش رکھتے تھے، مگر فاتح صاحب ایسے نہیں ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے کردار اور کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی اپنی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ وہ اٹھی اور کرسی پیچھے کی، سب اس کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے، پہلو بدل رہے تھے۔
مگر کسی نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں چلتی ہوں، دعوت کا شکریہ اشر صاحب۔ پھر ٹھہری اور اسرا کو مخاطب کیا، آپ کی کرسی کے ساتھ ایک انگوٹھی پڑی ہے، کیا آپ کی ہے؟ اسرا جو خفا لگ رہی تھی چونکی، گردن گھمائی، گھاس پر انگوٹھی سامنے ہی دمک رہی تھی، سر جھٹک کے اسے اٹھایا اور بادل نہ خواستہ بولی، تھینک یو تالیہ۔ تالیہ نے بھی ایک مصنوعی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور پرس اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سارے مصنوعی اونچے طاقتور لوگوں میں ایک وہی قدرتی سی لگی تھی، ایک دم اس کی ڈھال بن کے آ گئی اور جیسے اس کو کسی کموڈ ڈریگن سے بچا لی گئی ہو۔ اب وہ چلتی ہوئی لون میں آگے جا رہی تھی۔ میز پر اشر نے مسکرا کے کوئی اور بات چھڑ دی، مگر ایڈم ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ راستے میں وہ عثمان سے ٹکرائی مگر سنبھل گئی۔ عثمان نے معذرت کی تو وہ اٹس اوکے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ تب ایڈم کو یاد آیا کہ اس کی کار تو فاتح کے گھر کھڑی تھی، وہ گھر کیسے جائے گی؟ وہ اجازت لے کر اس کی طرف بھاگتا آیا۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی، سڑک کنارے، سرخ لباس میں کلچ اٹھائے، خاموش، گمسم۔ ایک دم گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا تو انگلی سے اشارہ کیا، یعنی ادھر آؤ۔ کوئی روب سا تھا اس میں جو وہ دوڑا چلایا۔ جی تالیہ۔ اس کے دھوکے جھوٹ سب بھول گیا، یاد رہا تو صرف یہ کہ وہ ڈھال بنی تھی۔ میں نے کیب منگوائی ہے، میری کار وان فاتح کے گھر کھڑی ہے، میں اسرا بیگم کے ساتھ آئی تھی، میری کار میرے گھر پہنچا دینا۔ چابی اس کی طرف بڑھا کے تحقم سے بولی۔ تبھی ایک لگژری کیب سامنے آ رکی۔ باوردی ڈرائیور نے باہر نکل کے دروازہ کھولا تو ایڈم نے جلدی سے چابی تھام لی اور تالیہ کار میں سوار ہو گئی۔ اس کے انداز میں سب شاہانہ تھا، مگر ایڈم کو آج لگا کہ اگر وہ ذرا سا کھرچے تو اندر سے ایک عام مڈل کلاس لڑکی نکلے گی۔ وہ اسی طرح اسے یک ٹک دیکھے گیا، یہاں تک کہ کار دور نکل گئی۔ لگژری کیب کوالالمپور کی سڑکوں پہ رواں دواں تھی۔ تالیہ پچھلی سیٹ پہ خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سیاہ رات میں اونچی روشن عمارتوں والا شہر دور تک پھیلا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور پرس کھول کر سنہری زنجیر نکالی جس کے آگے ڈلی سی جڑی تھی۔ اسرا کا بریسلٹ جو اب اس کا لاکٹ تھا، کوئی عجیب اسرار سا تھا اس میں، جیسے اس کی یادوں کا پنجرا ہو، جیسے اس کے ماضی کا مقبرہ ہو۔ تالیہ نے اسے گردن میں ڈالا اور کنڈا بند کیا۔ لمحے بھر کی دیر تھی کہ زنجیر نے اس کی گردن کو مقید کیا اور کوالالمپور کی سیاہ روشن رات ارد گرد سے غائب ہوتی گئی۔ 13 سالہ تالیہ درختوں کے درمیان ایک ڈوبتی شام میں پہنچ گئی۔ وہ خود کو نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اپنے کندھوں پہ آگے کو گرے لمبے بار اور مٹیالہ لباس دکھائی دیتا تھا۔ منظر اس کی آنکھ سے دیکھا جا رہا تھا،